قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کے مناظروں کا تذکرہ۔ قرآن کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعض مناظروں کا تذکرہ کر کے بتانا چاہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے پیروکار اپنے اجتماعی، سیاسی اور اعتقادی مسائل میں غافل نہیں تھے۔ بعض مختلف محاذوں میں بالجملہ تہذیب کے محاذ میں دلائل اور اجتماعی گفتگو سے دین خدا کا دفاع کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کی بت شکنی کے واقعات کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے تمام بتوں کو توڑ دیا تھا، لیکن بڑے بت کو باقی رکھا۔ جب نمرود کے دربار میں ان سے پوچھا گیا کہ تم نے بتوں کو کیوں توڑا، تو آپ نے جواب میں فرماتے ہیں، ترجمہ، کہ یہ کام بڑے بت کا ہے۔ اگر وہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں در حقیقت بت پرستوں کے اعتقاد کے مسئلے کو موضوع قرار دیتے ہوئے اس استدلال کو ان کے سامنے پیش کیا ہے، گویا ان کو منہ توڑ جواب دے دیا ہے۔ بت پرست کہنے لگے کہ تم خود جانتے ہو کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہا، تو کیوں ان بتوں کی پرستش کرتے ہو جو کسی قسم کا کوئی نفع و نقصان نہیں رکھتے اور نہ کسی کام پر ان کو کوئی قدرت حاصل ہے؟ افسوس ہے تم لوگوں پر اور تمہارے معبودوں پر۔ کیا تم لوگ اتنی سی بات کو بھی نہیں سمجھتے؟ دوسری جگہ قرآن کریم حضرت ابراہیم کے ایک اور مناظرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نمرود اور حضرت ابراہیم کے درمیان گفتگو کا تذکرہ کرتا ہے، جس میں نمرود نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ آپ خدا کون ہیں؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ میں اس خدا کو سجدہ کرتا ہوں جس کے ہاتھ میں موت و نجات ہے۔ نمرود، جو حیل و دہانے سے سادہ لوح افراد کو اپنے ارد گرد جمع کرتے ہوئے، جب اس نے دیکھا کہ لوگوں پر حضرت ابراہیم کی بات کا اثر ہو رہا ہے، تو چلایا کہ اے نادان لوگو، قدرت تو مجھے بھی حاصل ہے، میں زندہ کرتا، موت دیتا، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے؟ سزائے موت کے مجرم کو آزاد کر دیتا ہوں، اور جس کو سزا نہیں ہوتی اگر چاہوں تو اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ اور پھر اسی لمحے نمرود نے ایک مجرم کو سزائے موت کا حکم سنا کر دیگر کو آزاد، اور مجرم جس کے لیے سزائے موت مقرر نہیں تھی اسے سزائے موت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی ان غلط باتوں کے مد مقابل اپنے استدلال کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ صرف موت اور حیات ہی خدا کی قدرت میں نہیں ہے، بلکہ تمام کائنات کی تمام مخلوق اس کی تابع ہے۔ اسی بنا پر میرا پروردگار سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم سچ کہتے ہو کہ لوگوں کے خدا ہو تو ذرا سورج کو مغرب سے نکالو اور مشرق میں غروب کر کے دکھاؤ۔ قرآن کریم کہتا ہے، ترجمہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پر وہ کافر ہکا بکا ہو کر رہ گیا، اور خدا ہرگز ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ تھیں حضرت ابراہیم کے مناظروں کی دو مثالیں، جنہیں حضرت ابراہیم نے مخالفین کے سامنے پیش کر کے حجت کو تمام کیا۔ قرآن میں مخالفوں سے حضرت ابراہیم کے جن مناظروں کا تذکرہ ہوا ہے، وہ سب اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مناظرے میں صحیح طریقے کو اپنا لیا جانا چاہیے، اور تہذیبی آثار میں ہونے والی سازشوں کے مقابلے میں دلائل اور صحیح مناظروں سے مسئلہ ہونا چاہیے،
تاکہ وہ وقت پڑنے پر حق کا دفاع کیا جا سکے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، اپنی حفاظت کے ذرائع کو اچھی طرح سے لے لو۔ یہ آیت اس بات کو بیان کرتی ہے کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ تمام حالات میں اپنے آپ کو دشمنوں اور سازش کرنے والوں سے مقابلے کے لیے تیار رکھیں۔